أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي بعض الطرق ولعامة المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگردم در کشم ترسم کہ مغزی استخوان سوزد. قابل قدر بزرگو محترم و مکرم سامعین، بعض مسائل جن کا تعلق اول دین سے ہے اور پھر دنیا سے ہے، ان کو دین اور دنیا دونوں کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل دین بھیجا ہے کہ کوئی دینی مسئلہ بھی دنیا کے منفعت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کتنی عجیب حقیقت ہے کہ آدمی بتوں سے، مخلوقات سے اور فانی اور عارضی چیزوں کے پوجنے سے چھوٹ جاتا ہے. ایمان حقیقت میں اس صداقت اور حقیقت کے اعتراف اور تصدیق کا نام ہے کہ جس کے بعد جال سازیاں ختم ہو جاتی ہیں. مومن کا ایک معنی صادق بھی ہے، سچا، اور کافر کا ایک مطلب جھوٹا ہے. اس کا سارا کام دھوکے کا، خداع اور مکر کا ہوتا ہے. ایمان کے بعد مرحلہ ہے نماز کا. اگر غور کیا جائے تو نماز کے ذریعے مومن کے جسم کو، روح کو، ظاہر کو اور باطن کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے کوئی اور چیز قائم مقام نہیں ہے. خود وضو کے لیے کیا ماحول ہوتا ہے، کیسے پانی تلاش کیا جاتا ہے، کس طرح ایک مومن اٹھتا ہے، تیاری میں لگتا ہے، اور وضو کے بعد اس کے ذمہ کیا منصب عائد ہوتا ہے.
تمام کائنات کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جس وقت جو طریقہ عبادت کا طے شدہ ہے اس کی پابندی کرتا ہے. جس طرح نماز شروع کرنے کا کہا ہے اس طرح شروع کرتا ہے. جس طرح ہیئت بنانے کی تاکید کی گئی ہے وہ ہیئت قیام میں، رکوع میں، قومہ میں، سجدہ میں، جلسہ میں، قاعدہ میں، اخیر تک انہی ہیئات کا پختہ پابند رہتا ہے. زکوٰۃ اسلامی فریضہ ہے. ایک مومن جب اپنے مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، سال گزرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے. صرف زبانی کلامی شکریہ نہیں بلکہ عملی شکریہ. ہر کام کا شکر اس کے جنس میں سے ہوگا. تو زکوٰۃ اس سے نہیں ہوگی کہ کوئی 20 رکعت نفل پڑھ لے. زکوٰۃ اس سے بھی نہیں ہوگی کہ کوئی عمرہ کر کے آئے جائے. زکوٰۃ مال سے ہوگی. مال کا ایک حصہ علیحدہ کرے پوری نیت کے ساتھ، اور پھر کہیں پھینکنے سے بھی نہیں ہوگی، جلانے سے بھی نہیں ہوگی. نہیں، جن کو دینے کا حق ہے ان کو دینے کی اور ان تک پہنچنے اور انہیں باقاعدہ مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یہ تمام احوال آپ دیکھیں. حضرت کو راستہ دے دیں، راستہ دے دیں شیخ کو. کرسی وہاں لگا لو، اس طرف سے ہی رہے گا. اگر آپ روزے کو دیکھیں اسی تناظر میں تو سال کے 11 مہینے بھی کھانے پینے کی پابندی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. لیکن رمضان شریف میں پورا دن بند کر دیا گیا. رات کے اندھیرے میں سحری کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسا وقت تجویز کیا گیا کہ نہ کھایا جائے، کم کھایا جائے. اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو کہا تھوڑا سا کھاؤ، پانی پی لو. اب فقہا کہتے ہیں اگر بغیر کسی عذر کے کسی نے روزہ افطار کیے بغیر مغرب کی نماز پڑھی، نماز مکروہ ہو گئی. اس لیے وہ فقہا 1400 سال سے جو اس پر متفق ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے، وہ فقہا بھی اجازت دیتے ہیں کہ لوگ افطار کریں. کیونکہ یہ یہود کے ساتھ تشبہ ہے. ان کی مغرب میں پہلے نماز ہوتی تھی اور پھر افطار ہوتا تھا. حکم آیا ہے کہ نہیں. ایک حدیث میں کچھ نہیں ہے تو مسواک منہ میں رکھ کے چبا لو، چوس لو، روزہ ٹوٹ جائے گا، توڑ دو روزہ، پھر نماز پڑھو. آئین کو منوانے کا جو طریقہ اسلام کو آتا ہے کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور دن بھر کو عبادت کے لیے فارغ رکھا گیا. چونکہ اندھیرے میں اٹھایا گیا ہے تو حکم آیا کہ فجر جلدی پڑھ لے. حکم آیا کہ اشراق تک جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اور لوگوں کے لیے. آپ جب اٹھیں گے تو اشراق ہو. ایک جگہ نظام نافذ کر دیا گیا. اب جس جس چیز سے نظام کو نقصان پہنچ سکتا تھا ان سب کو ہٹا دیا. حج دور دراز کی عبادت تھی، عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا. حکم آیا کہ صرف حج نہیں کرنا ہے، جن لوگوں کا آپ سے تعلق ہے، جن کی کفالت اور رعایت آپ نے کرنی ہے، ان کا نفقہ بھی موجود ہونا چاہیے. اللہ، یہ مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے جو آگے بات شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ کمال ہے کہ جو محض عبادات ہیں، خالص عبادات، ان میں بھی دنیا کے فوائد بے شمار ہیں. نمازی صحت مند رہتا ہے، نمازی اوہام سے بچتا ہے، نمازی کا 5 وقت اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کا رشتہ ہوتا ہے.
نمازی کو صرف بت سے نہیں ہٹایا، غلط خیالات سے بھی دور کیا ہے۔ یہ سچے نمازی نہیں ہے، اس لیے اثرات ہو گئے، کاروبار پر بندش ہو گئی ہے، اور گھر میں بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سب بت پرستوں کی بات ہے۔ خواہشات نفس کے جو معتقدین ہیں ان پر جنات سواری کرتے ہیں۔ فضول بےہودہ بات ہے، بالکل فضول بےہودہ بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے وہ دو آنے کے جو ٹکا چار عامل ہے ان کا دھندا قائم کیا ہوا ہے، ان کے پیسے اور ریٹ لگ رہا ہے، 1% حقیقت اس میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اب سر چکرا رہا ہے، دفتر کو ٹائم پہ جاتا نہیں، سوچ فکر ہے نہیں، کاروبار ٹپ ہوتا جاتا ہے۔ اور نظام کا اوپر نیچے ہونا یہ جادوگر کے ہاتھ میں۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، قرآن سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آسمان و زمین کا نظام صرف خدا کے ہاتھ میں۔ ایک پتا درخت سے نیچے نہیں گرتا، نہ خشکی میں نہ تری میں، مگر خدا کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ مجادلہ میں کہ شیاطین اور یہ چیزیں بھی تمہیں نقصان بغیر حکم خدا کے نہیں پہنچا سکتے۔ جو بعد میں آتے ہیں وہ دور بیٹھا کرے، آگے نہ آیا کرے۔ آگے آنے کا شوق ہے تو ٹائم پہ آئے، خواہ کی مجلس خراب کرنا۔ یہ آئے گا آدھے گھنٹے بعد اور پھر سب کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ تجھے وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ جمعے کا ثواب اس شخص کو ملے گا لم یتخطى رقاب الناس، جو لوگوں کو نہ پھلانگا ہو۔ محدثین کہتے ہیں لوگوں کو پھلانگنے کے بعد جمعے کا فضل اور شرف ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جن کا مقام آگے کا ہے، امام ہے، مؤذن ہے، بزرگ ہے، وہ المستثنیٰ ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں انتخاب ہونے والا ہے، نیم سا انتخاب جسے کہتے ہیں، اور ایک سیاسی راہ و رسم ملک میں چل رہی ہے، اگرچہ ملک میں اس کے خلاف احتجاج اور ناراضگی زوروں پر ہے۔ بیٹھ جاؤ آرام سے کہیں، جہاں سے گزرے وہاں سے ٹانگ سے پکڑ کے بٹھا لے، آگے بڑھنے ہی نہ دے۔ دیر سے آ جائیں گے پھر سب کو پلانتے ہوئے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس لیے پہلا مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے کہ انتخاب کس کو کہتے ہیں۔ انتخاب تو آپ بھی اردو کے بہترین قلمکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان ہی اردو نصیب فرمائی ہے، اور اس کی لغت اور تحقیق کے جو میادین ہیں وہ سر کر چکے ہیں۔ چناؤ اور انتخاب انسانی رائے کے استعمال کو کہتے ہیں جب یہ صحیح خطوط پر ہو۔ یہ ایک اچھا لفظ ہے، ایک شخص کو اختیار ہے کہ وہ ان بزرگوں میں اور جو یہ نیک لوگ جمعے میں تشریف لائے ہیں، اپنے کسی مشاورت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے ایک کو چن لے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے، آیات مدائنہ سے، بقرہ کے آخر رکوع سے پہلے رکوع میں، کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ میرے یہ خط لکھ لے، میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، ذرا لکھ دے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سے فلاں کے سامنے یہ سودا ہو رہا ہے، آپ ذرا لکھیں، مجھے لکھنا نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، وہ اللہ کے احسان کو مان لے کہ اس کو لکھنے کی صلاحیت عطا ہوئی۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو
کہ اپنے بھائی کا بھلا کرے وہ ضرور اس کو خیر اور نفع پہنچائے۔ آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ کلمات ہیں زمانے جاہلیت سے ہم نے سیکھے اور ہم وہ پڑھتے ہیں اگر دیوانے کتے نے کسی کو کاٹا ہو یا سانپ اور بچھو نے کسی کو ڈسا ہو تو اس کو آرام آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمات سنا دیں۔ ان کلمات کو سنانے کے بعد آپ نے کچھ کلمات جن میں شرک تھا، شرکیہ کلمات تھے، ان کو روک لیا کہ یہ نہ پڑھا کریں۔ ایک درود تاج بنایا گیا ہے، عورتیں بہت شوق سے پڑھتی ہے درود تاج، اس کے اخیر میں دافع البلائے والوبائے والقحط والالمی، اور حضرت کے لیے ہے نور من نور اللہ۔ درود تاج کے الفاظ تو اچھے، یہ 5-6 لفظ گئی شیطان نے ڈال دی۔ درود کا مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ درود وہ ہے جو نبی نے پڑھا ہے اور پڑھوایا، قولوا اللہم صلی علی محمد۔ جیسے قرآن بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے، درود بنانے کی اجازت نہیں، کسی کا بنایا ہوا درود نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عمر بھر وہی درود پڑھتے تھے جو نماز میں 1400 سال سے پورے عالم کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ حضرت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دم اب کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا ہوا انفو، اب زیادہ کام کرے گا۔ معلوم ہوا کہ شرکیہ کلمات سے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انتخاب کے ذریعے لوگ ایک شخص کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور وہ شخص ان کے شہری مسائل، صوبائی فوائد یا ملک کے مرکز میں نمائندگی کرتا ہے، اس کو انتخاب کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرف زیادہ لوگ ہو، جس کو زیادہ لوگ ووٹ دیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں امام ابو حنیفہ کے منصب کے برابر بزرگ اور ایک عام شخص، مسلمان یا کافر، نمازی یا ہیرونچی، مصلح اور مفسد، دونوں کا ایک ایک ووٹ ہے، برابر ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ ایسا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ملائک سے تو کہا کہ میں روئے زمین میں اپنا خلیفہ، اپنے احکام کے نفاذ کے لیے ایک خاص قسم کا بندہ پیدا کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ شیاطین موجود تھے، جنات بھرے ہوئے تھے، والجان خلقناہ من قبل، اللہ فرماتے جنوں کو ہم نے آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا کیا تھا، لیکن ان سے نہیں پوچھا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رائے دینا ہر شخص کا کام نہیں ہے، صاحب رائے کا کام ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کے سلسلے میں ملائک کی رائے کا احترام کیا گیا، لیکن جنات اور شیاطین کو درخور اعتنائی نہیں سمجھا گیا۔ دوسرا مسئلہ، یہ کثرت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت ہے یعنی جو لوگ کہے صحیح ہو یا غلط۔ جمہور جمہرہ سے ہے، جمہرہ کہتے ہیں ریت میں وہ ذرات جو سونے کی طرح چمکتے ہیں،
تو ساری ریت تھوڑا چمکتی ہے، وہ تو بہت مشکلوں سے گئی، سال ہر سال میں جا کے کوئی ایسا چمکتا ہوا ذرہ نکلتا ہے، اس چمکتے ہوئے ذرے کو عربی لغت میں جمہرہ کہتے ہیں۔ سارے جہان کے لغات، المغرب، تاج، قاموس، نبراس، لسان، سارے جہان کے جمہرۃ الادب، سارے جہان کے عربی لغات میں جمہور کا مطلب دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ جمہور جمہرہ سے ہیں، اور جمہرہ ریت کے اندر سرخ ذرات کو کہتے ہیں جو سونے کی طرح چمکتے ہو۔ اسی طرح قوموں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں قیمتی افراد بھی چند ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے۔ زن زن خدے ولیان پیغمبران کر نچ ہر سڑے ولیہ پیغمبر دے۔ ہمارے رحمان بابا کہتے ہیں بعضوں کو اللہ نے اولیاء اور پیغمبر بنایا ہے، سب لوگ تو پیغمبر اور ولی نہیں ہیں۔ اگا غرض چی یاقوت پکی پیداوی تورو گٹو نخو ڈک رو تور غرض ہے۔ کوئی پتھر ہوتا ہے جس کو یاقوت کہتے ہیں، ویسے کالے پتھروں کے بہت پہاڑ کھڑے۔ تو یہاں پر بھی مغرب نے ایک عجیب زیادتی کی کہ مسلمانوں کو بھی اس ماننے پر مجبور کر لیا کہ آپ بھی اکثریت کو جمہور کہیں۔ یہ حقیقت میں انبیاء کے خلاف ایک سازش تھی۔ نبی ایک وقت میں یا ایک ہوتا تھا یا دو ہوتے تھے۔ ایک وقت میں 45 پیغمبر بھی ہوئے ہیں، اور ایک دن میں 147 تک انبیاء کی تاریخ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان پیغمبروں کی امداد فرمائی، اور وہ جو غلط پراپیگنڈا کرنے والے تھے کہ نبیوں کی بات مانی نہ جائے کیونکہ یہ اقلیت میں ہے، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے۔ خلفاء کا انتخاب، ابو بکر کا انتخاب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھائیں، اور جب حضرت کا وصال ہوا تو صحابہ نے کہا جب اس امامت کے لیے ابو بکر کو چنا گیا تو وہ ملک کی امامت، اس کو امامت صغرا کہتے، اس کو کبرا کہتے، جب صغرا قائم ہو جائے تو کبرا آ جاتا ہے، نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے۔ اور صحابہ کا اتفاق ہوا کہ ابو بکر اس امت کے پیغمبر کے بعد پہلا خلیفہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہر چیز میں پیغمبر کے متبع تھے، ہر چیز میں، تکوینی طور پر موت تک میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس زہر سے ہوا ہے جو سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد وہاں کی ایک یہودی عورت زینب بنت اسلم نے کھانے کے بہانے آپ کو دیا۔ تھوڑا سا رال اندر جا چکا تھا، اس سے ہر سال تکلیف ہوتی تھی، وفات کے سال وہ بڑھ گیا اور اسی سے درد سر ہو رہا تھا۔ بخاری شریف وفات النبی میں ہے، یا عائشہ انی لاجد اثر طعام الذی اکلت بخیبر، عائشہ میں اس کھانے کا اثر محسوس کرتا ہوں جو مجھے خیبر میں کھلایا گیا تھا، وبہذا ينقطع ابہری، مجھے لگتا ہے کہ میری رگ جان کٹ رہی ہے، زہر کا اثر تیز ہو گیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق کو غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا، وہ ایک راستے سے آ رہا تھا، وہاں انگوٹھا رکھا تھا، ہر سال اس موسم میں زہر تیز ہو جاتا تھا، لعاب رسول سے آرام آ جاتا تھا۔ جب حضرت کا وصال ہوا اور وہ وقت آ گیا تو پھر دوسرا لعاب قائم مقام نہیں تھا، بڑھتا گیا 2 سال 3 مہینے 26 دن یا 13 دن
حضرت کی خلافت ہوئی اور پھر وصال ہوا تو حضرت بھی زہر سے اور ابوبکر بھی دونوں کہتے ہیں شہید ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آ گیا، صحابہ نے درخواست کی کسی کو منتخب کر دو، تو ابوبکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا کہ ویسے ایسا کوئی شخص آپ کو معلوم ہے جس کے حق میں قرآن نازل ہوتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو عمر ہے، جن کی منقبت و تائید میں پوری جماعت کے مقابلے میں آیتیں آئی ہے۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ 20 آیتیں ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ 28 آیتیں ہیں۔ جلال سیوطی نے اس پر کتاب لکھی الیان والتمر فی موافقات عمر، پکا پکایا پھل حضرت عمر کی تائید میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا انتخاب کر لیا، اور انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، مجھے یہی توقع ہے آپ سے، تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے ظلم کیا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَيِّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو ان قریب ظالموں کو اپنے ظلم کا پتہ چل جائے۔ اس کو انتخاب کہتے ہیں۔ دونوں باتیں ان کے سامنے رکھی کہ خلیفے کا کام عدل ہے، اور مجھے آپ سے یہی توقع ہے، اور خدا نخواستہ اگر عدل کے بجائے ظلم ہوا تو ظالم کو عنقریب ظلم کی سزا دی جائے گی، وہ بچ نہیں سکے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا انتخاب کیا خلافت کے لیے، اور تمام صحابہ نے اس پر اطمینان اور خوشی ظاہر کی، تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس شخص کو خلافت کے لیے بٹھا لیا؟ کیونکہ حضرت عمر بہت زورور مشہور تھے۔ اکثر لوگ جب کسی کو بدنام کرتے ہیں سخت ہے، بہت سخت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سخت کیوں ہے، اس لیے کہ آپ بد نظم ہیں، بد اوقات ہے، الیک سلیک تک کی تمیز نہیں ہے۔ اور مولانا اشرف علی نے لکھا ہے نا کہ میں لیٹا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں ملا لیا، مسافہ ہو گیا، چلا گیا۔ یعنی اس کے پاس انتظار کا وقت نہیں تھا، حکیم الامت کو تنگ کرنے کا وقت تھا۔ مفت ہمیں بدنام کیا۔ ایک آدمی اذان کے وقت آ رہا ہے، السلام علیکم، آپ اس کو کہیں اذان کے وقت الیک سلیک منع ہے، بس خفا ہو گئے، جی وہ اتنا سخت کا کیا مطلب؟ اذان کی طاقت اور روح تو ختم ہو جاتی ہے اگر میں تمہیں وعلیکم السلام کہتا۔ ایک شخص مسجد میں آ رہا ہے، سب لوگ نماز کے انتظار میں، السلام علیکم۔ ایک نمازی نے ان کو کہا کہ جب جماعت کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں تو سلام نہیں ہے۔ کتنا بڑا احسان کیا اس کے ساتھ، اس کو قدر کہا۔ ایک شخص فرق نہیں کرتا ہے کہ مسجد میں ہے یا کلب میں ہے، اسی طرح آ کے ٹانگیں کھول کے بس یوں نماز۔ ایک شخص نے اس کو کہا صاف ستھری ٹوپیاں رکھی ہوئی ہے، سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے، کیا عذر ہے آپ کا کہ ننگے سر پڑ رہا ہے؟ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں کا فرق نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان کا چلنا سوچنے سے ہوتا ہے تاکہ سنت نبی کے مطابق ہو، اور حیوان تو ان باتوں کا پابند نہیں ہے۔ وہ امام سفیان جو امام ابو حنیفہ کے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے کئی مسجد میں داخل ہوتے وقت غلطی سے بایاں پاؤں آگے رکھا، تو
تو آواز آئی یا سور، او بیل کہیں کا۔ عمر بھر سفیان ثوری کہلائے، عمر بھر۔ یہ سفیان ابن عیینہ کے استاد ہے اور امام شافعی اور احمد کے استادوں کے استاد ہیں۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے، جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تو فرمایا ذہب حلاوت العلم والدنیا، علم اور دنیا کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا علم کا تو ختم ہو چکا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ بڑے امام تھے، دنیا کا کیوں؟ فرمایا دنیا علم سے دنیا ہے، اگر علم ہٹا دیا جائے تو یہ انسان حیوانات سے بدتر ہے۔ یہ حلال و حرام اور بیوی اور بہن کا فرق اور محللہ اور محرمہ کو پہچاننا، یہ علم کا احسان ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تو ایک شخص آیا اور جس نے صرف یہ بات سنی تھی کہ حضرت عمر بہت سخت آدمی ہے۔ سخت تھے لیکن خدا کے دین کے لیے، اپنوں کے لیے سخت نہیں تھے۔ وہ جو ایک شخص پر ناراض ہو گئے بہت، اور ان سے کہا لا اسمع منک کلمۃ، ایک بات بھی سے نہیں سنوں گا، آرام سے بیٹھ جائے۔ تو اس شخص نے کہا انت اکبر ہم سلیمان ابن داؤد، آپ بڑے ہیں یا سلیمان علیہ السلام؟ حضرت عمر یکدم رونے لگے، فرمایا ہوا اکبر منی، وہ سب سے بڑے ہیں، وہ تو پیغمبر ہے۔ فرمایا وہ تو ایک پرندہ ہدہد، اتنے ناراض تھے کہ ذبح کر دوں گا۔ اور جب انہوں نے کہا احط بما لم تحط به، عذر کرنے لگا تو سلیمان سننے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے زمین پر اور ان کو کہا آپ بیان کرتے رہو، سنتا رہوں گا، کیونکہ حضرت سلیمان ہمارے بڑے ہیں اور غصے کے عالم میں بھی وہ ہدہد سے سنتے تھے، تو میں بھی آپ کی بات سنوں گا۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ بخاری شریف میں حضرت عمر کے متعلق کان وقافا لکتاب اللہ، قرآن سننے کے بعد عمر قدم نہیں بڑھاتے تھے، وہیں کے وہیں رک جاتے۔ آپ اپنا حال دیکھیں، کسی پر ناراض ہو جائے، کچھ لین دین ہو، کوئی آپ سے کہے خدا کا واسطہ، پھر دیکھ لے کہ چپ ہوتے ہیں آپ۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کسی نے خدا کا واسطہ دیا اور آگے بڑھا، ایمان ختم ہو جائے، کفر لازم ہو جائے، توہین ہے رب العالمین۔ حضرت امام مالک سے کسی نے چوری کی، صریح سامان اٹھا لیا، کپڑے کا تھان اٹھایا۔ امام مالک نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا واللہ وباللہ وتاللہ، میں گھر سے لایا ہوں، حالانکہ خالی ہاتھ آیا تھا، حضرت کی دکان سے کپڑا اٹھایا۔ امام مالک نے کہا چلو ہو سکتے میری آنکھیں غلط دیکھ رہے، لے جاؤ۔ تو مزدوروں نے کہا حضرت یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو قسم کھائی اس نام کا بھی کوئی عزت ہے یا نہیں؟ یہ ایک تھان اللہ کے نام پر دے دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور ان کی جلالت اور عظمت زبردست قسم کی عنایت ہے، مومن اس کے احترام کو خوب سمجھتا ہے۔ جب ابو بکر سے کہا گیا کہ آپ نے کس کو ہم پر منتخب کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق بہت بیمار تھے اور چند لمحوں کے بعد ان کا وصال ہونے والا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے بٹھا لے، بٹھا لیے گئے اور پھر اس شخص کو کہا کہ اب سوال کرو۔ اس نے پھر کہا من ولیت علینا، کس کو ہمارے اوپر مقرر کیا؟ آپ نے کہا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہو جائے لقلت، میں کہوں گا ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد امت پر بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے حضرت عمر۔ انتخاب ابو بکر صدیق نے کیا اور پورے مسلمانوں کا انتخاب، کیونکہ وہ امام المسلمین ہیں، ان کا انتخاب سب کا انتخاب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے اور شہید ہونے کے آثار نظر آئے
اور طبیب نے ان کو کہا اوصے یا امیر المومنین، وصیت فرما دیجیے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے ان لوگوں کو بلایا جن کی منقبت میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی اور جن میں سے عشرہ مبشرہ کے لوگ بھی ہیں، اور جن کو مختلف نازک مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور امیر بنایا، ان کو بلایا، ان سے کہا اندر چلے جاؤ اور ایک کا انتخاب کر کے آؤ، اس میں عثمان بھی ہے اور علی بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، سعد بھی ہے، بڑے لوگ سب ہیں۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ آپ ساتھ رہیں گے، نہ تجھے چننے کا حق ہے نہ تو چنا جائے گا، یہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، کہا تو صرف دیکھتا رہے۔ ان لوگوں کو کہا کہ یہ چننے میں بھی نہیں ہے اور یہ چنا بھی نہیں جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کو چن لیا، عبد الرحمن ابن عوف نے پیشکش کی اور حضرت علی نے تائید کی۔ اور جب باہر آئے حضرت عمر کو کہا تو حضرت عمر نے کہا مجھے اتنی تکلیف اس خنجر سے نہیں ہے جس سے میری موت ہو رہی، جتنی خوشی مجھے آپ کے انتخاب سے ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا اختلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان کی خلافت متفق خلافت، پالیسیوں سے اختلاف یا بعض مصالح سے اجل اصحاب کا اختلاف، جس کو بعض مورخین نے غلط رنگ دیا ہے، یہ تاریخ کے دھوکے ہیں اور یہ تلبیس ابلیس کی کارفرمائی ہے۔ اور اس سلسلے میں مودودی صاحب سے بڑی سخت قسم کی لغزش قلم واقعہ ہے خلافت و ملوکیت میں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مطالعے کی کتاب نہیں، اس سے دشمنی، صحابہ کی دشمنی ٹپکتی ہے۔ ملک کے تمام اطراف سے اس پر اکابر علماء نے زبردست قسم کے رد لکھے اور ان کے گزارشات سے اور تحقیقات سے شدید اختلاف کیا گیا ہے۔ بہرحال انتخاب کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ دین سامنے ہو۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہاں اسلامی آئین نافذ ہوگا۔ اس وقت کے کارپردازوں سے ایک سخت غلطی ہو گئی۔ سنا ہے کہ محمد علی جناح کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فوراً فقہ حنفی نافذ کر دیں، لیکن شاید ملک کا اس وقت حال ایسا نہ تھا، یا ان سے کوئی سستی ہو گئی یا وہ بیمار تھے، 1 سال بعد تو انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد افراتفری ہوئی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بہترین مقاصد سے اور خوبیوں سے دور چلے گئے۔ آپ نے اور ہم نے برابر دیکھا کہ وہ جماعات جن کے منشور کا کلمہ ہی نفاذ اسلام ہے، آگے بڑھنے کے بعد اسلام کا نفاذ تو چھوڑو کہ ایک جمعے کی تعطیل کو بھی بحال نہ کرا سکے، ایک اسلامی دن کو واپس نہ لا سکے، اور تفصیلی اسلام کیا وہ نافذ کرتے ہیں۔ پھول کیا ڈالو گے میری قبر پر، تم سے تو خاک بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ خواہش تو تھی اور حق تھا ان پر۔ مذہبی لوگ ہیں اور شاید مذہبیت میں بہتر لوگ ہیں، لیکن شاید سیاست اور مرکز کا دباؤ یا اس کا ذائقہ اور چاشنی وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ یاد کیا ہوا سبق بھولنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی شخص کا انتخاب مومن کی حیثیت سے اول دین کے لیے ضروری ہے، اور دین ہی اول ہے اور دین ہی اصل سرمایہ ہے۔ دین و دنیا دونوں کی حفاظت و عزت کا بہترین امانت ہے، خداوندی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان اللہ اصطفی لکم الدین
فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے حکومت کے لیے مفید لوگ، حکومت کے چلانے کے لیے مفید افراد۔ حکومت تو بہت بڑی ہے، ہم تو اپنے شہر اور صوبے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں سے اس شہر کی آبادی میں مدد ملتی ہے، لوگوں کو سہولت مل رہی ہے، لوگوں کے فوائد اور منفعات پیش نظر ہے، اس کے لیے بھی انتخاب ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر سب شریک ہوتے ہیں شہری مسائل میں۔ وہ اس طرح خدا نخواستہ اگر یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی وقت سمندر کراچی شہر پر آنے والا ہے، تو سمندر سے کراچی کو بچانا صرف دیوبندیوں کا نہیں، بریلویوں کا بھی اور شیعوں کا بھی اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے سامنے پشتارا باندھے اور شہر کو بچائے۔ اگر یہ پتہ چلے، خدا نخواستہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ کوئی آگ لگی ہے جس کے لپیٹ میں گلشن اقبال آ رہا ہے، تو مدرسے کے لوگوں کے علاوہ یہاں کے تمام مکینوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے جتنی توانائی ہو وہ بروئے کار لائی جاتی ہے۔ دین کا انتخاب اور دنیا کا دونوں مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ووٹ دیا جاتا ہے، ووٹ حقیقت میں تین چیزوں کا نام ہے۔ یا تو آپ ایک شخص کو وکیل بناتے ہیں اور خود اس کی سفارش کرتے ہیں، تو وکیل کے وکالت کے لیے بھی باصلاحیت فرد ہونا چاہیے جو آگے چل کر آپ کا مقدمہ لڑ سکے۔ ظاہر ہے اس کی چھان پٹک بہت زیادہ ہوگی کہ کن کن مسائل میں وکالت مؤثر ہوگی۔ اور فقہاء کہتے ہیں وکالت بالمعصیت باطل ہے، گناہ کے کاموں میں کسی کو علیہ کار بنانا یا علیہ کار بننا یہ جرم ہے۔ اور یا یہ کہ یہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، تو شہادت درست طریقے سے دینا ضروری ہے۔ تو تشہادہ علی وجہہا، اور اشہاد میں گواہ بنانے میں یا گواہی دینے میں جرم سنگین نوعیت کا ہے۔ بعض روایات میں کہ جس نے جھوٹی گواہی دے دی اس کو کہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے، اور یا یہ کہ یہ ایک شفاعت ہے جسے آپ سفارش کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے جس نے جائز کاموں کی سفارش کی اس کو ثواب ملے گا، جس نے گناہ کے کاموں کی سفارش کی وہ مجرم سمجھا جائے۔ ووٹ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے آپ کی وجہ سے ایک اچھا آدمی آگے بڑھے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے ووٹ کے عدم استعمال سے، استعمال نہ کرنے سے ایک نیک مقاصد کا آدمی پیچھے رہ گیا، اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے ساری جائیداد ایک بیٹے کو دی، ان سے راضی ہوگا، ادھر اچھا ہوگا۔ آپ کو کہا کہ آپ گواہ بنے، آپ نے فرمایا اور بیٹے نہیں ہے کہاں ہیں؟ کہا ان کو کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا میں گناہ کے کاموں میں کسی کا مددگار نہیں بنتا، بخاری شریف۔ آپ ان کو بھی دیں۔ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ماں باپ دیتے ہیں وہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، سوغات ہے، ڈالی ہے، وہ برابر ہونا چاہیے۔
اور اگر کسی ایک بیٹی کو زیادہ دینا ہے، تنگ دست ہے، دوسری متمول ہے، تو اس کو کہے کہ آپ کی بہن کو 5,000 اور آپ کو 2,000، اس کی ضرورت زیادہ ہے، آپ ناراض نہ ہو، تاکہ عدل قائم رہے۔ ایک بیٹا بہت مطیع و فرمان بردار ہے اور دوسرا بالکل نافرمان اور بدچلن ہے۔ آج ہی مولانا جلال پوری سے سوال ہوا ہے، انہوں نے جواب گول بول دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جواب غلط دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب مسئلہ غلط ہو جائے، اس سے برعکس ضروری ہے کہ وہ غلط تھا، تاکہ جواب صحیح ہو جائے۔ اس کو لے کے چلیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے، یہ قاعدہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نافرمان ہیں، آپ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، آپ مجھے ان مواقع پر ایذا پہنچاتے ہیں، اس لیے میں آپ کے بھائی کو جو 24 گھنٹے میری خدمت میں ہے، اطاعت و فرمان برداری کا لائق ہے۔ حافظ الحدیث حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ عدل کی بات ہے، عدل کی بات ہے۔ یہاں تک کہا ہے کہ آپ کا بھائی نمازی ہے اور آپ بے نمازی ہے، میں آپ کو اپنی جائیداد کا حصہ دار نہیں بنانا چاہتا، اس کو فائدہ پہنچے گا، وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میری بے نمازی ہونے سے میرے بڑوں کو کتنا صدمہ ہے۔ تو شفاعت بھی درست طریقے سے دینی ہے، وکالت بھی وقت پر ہونا چاہیے، اور امانت میں خیانت بھی مطلق نہ ہو۔ اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، وہ یہ کہ کبھی کبھی ایک تنظیم صحیح ہوتی ہے لیکن ان کا منتخب کردہ آدمی قابل اعتراض ہوتا ہے، اور کبھی یہ دیکھا گیا کہ تنظیم غلط ہوتی ہے لیکن ان کا آدمی اتفاق سے بڑا پیارا ہے، بڑا نیک صالح ہے، اور لوگوں کو ان سے بڑی توقعات ہے۔ اس وقت ووٹ پر پورے ملک کے علماء نے لکھا، یہ اور پہلا والا مسئلہ جو بنیاد ہے دونوں چھوٹ گئے ان سے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک شخص کو عام جانتے ہیں، وہ بڑا اچھا ہے، کبھی کبھی ان کی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں اور نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس کا بھیجا گیا ہے، وہ کامیاب ہو کر کے کس کو سہارا دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرد کا لحاظ نہیں ہے بلکہ جماعت کا لحاظ ہے، اور اس کی دلیل اچھی طرح سمجھ لیں۔ کون سی تنظیم صحیح ہے کون سی غلط، یہ علماء کا منصب نہیں ہے، یہ سیاسیات والوں کا منصب ہے۔ ہم آئینہ پیش کریں گے، آپ خود اس میں چیک کریں گے۔ ہم اچھے تنظیم والوں کے بھی امام خطیب ہیں اور کمزور تنظیم والے بھی ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن وقت لگتا ہے۔ وہ اس میں پاغس پر لی اور چنا میں بگواسری نسخی، اس موسم بہار کو کیا کرنا ہے جس میں نہ ہماری گائے چرے نہ بچڑے چرے۔ مسائل کا احیاء اور مسائل کی قوت مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پانی نوش فرمایا اور اس میں سے کچھ بچ گیا۔ آپ کا بچا ہوا پانی آب حیات سے بڑھ کر دولت ہوتا تھا۔ اتفاق سے دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا جو عام درجے کا مسلمان تھا، اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھا تھا۔ آپ کو وحی کے ذریعے یہ تاکید کی گئی ہے کہ الایمن فالایمن، دائیں دائیں کا خیال رکھا کرو۔ آپ بچا ہوا پانی اس اعرابی کے بجائے ابو بکر صدیق کو دینا چاہتے تھے، تو آپ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ حق تیرا ہے، آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر کو دیتا ہوں۔ وہ اعرابی تھا لیکن علم کا کٹلا تھا، اس نے کہا لا اوسرن احدا علی نفسی، جو چیز مجھے مل رہی ہے میں کسی اور کے پاس کیوں جانے دوں۔ اس زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہے نہیں جی مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ کوئی دولت ہے جسے پیغمبر مجھ سے پوچھ کے آگے بڑھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت حق تو میرا ہے، مجھے ہی مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا
فتلو فی یدی، ناراضگی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو تماچے رکھا۔ اب دیکھو وہ عام درجے کا مسلمان ہے مگر اس کا سمت صحیح ہے، اور یہ خاص مسلمان ہے مگر بائیں طرف سمت صحیح نہیں ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں فرق فرما لیا۔ جس طرح دین کی تعمیر ایک مسئلہ ہے، اس طرح ملک اور شہر کی تعمیر بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ ہوئے، بہت داڑیوں کی کثرت تھی، یہ ہمارے ساتھ یہاں آ کے لڑے جھگڑے اور جتنا چاہ سکتے تھے اتنے مقدمات قائم کیے۔ وہ تو حق کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد اور لوگ آئے جو ان جیسے نہیں تھے، لیکن جب انہیں موقع ملا تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ادارے اور در و دیوار کا احترام کیا ہے، احترام کیا ہے۔ میں ایسے موقع پر جب مسائل بیان کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ حق شناسی ہو، اور جنہوں نے دینی ادارے اور اس کے در و دیوار کی عزت کی ہے ان کا شکر بجا لاؤ۔ جن سے توقع تھی انہوں نے وہ کام نہیں کیے، اور جن سے کوئی توقع نہیں تھی انہوں نے آ کے دیکھا کچھ اہل وفا اور اہل جنوں میں خانے کو توڑنے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا اور دیکھا یہ پتھر باری۔ اللہ رب العالمین خود عظمت اور شان بلند کے مالک ہے۔ اس شہر اور صوبے کا ہم پر حق ہے کہ اس کی تعمیر ہو، اس میں آبادی ہو اور اس کے مکین سکون کے ساتھ ہو۔ اس پورے ملک کے بنانے کا اور قائم رکھنے کا مسلمانوں پر حق ہے، اور مسلمانوں کو اس کے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہود کا ذکر کیا ہے، مذمت کی ہے کہ وہ ملک دشمن تھے، یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنا ملک برباد کر رہے تھے۔ اللہ، اس لیے انتخابات میں تعمیری دین اور تعمیری دنیا دونوں کا لحاظ ضروری ہے، اور ووٹ کا صحیح اور بروقت استعمال بھی بہت مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے اوقات میں اول دین اور ثانیاً دنیا اور پھر ہمارا ملک اور یہ صوبہ اور شہر خوشیوں سے آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی اپنی ذمہ داری سے، لعن اللہ الفروج علی السروج۔ سروج تو سرج کو کہتے ہیں، سر گھوڑے کے زین کو کہتے ہیں۔ جو عورتیں گھوڑا سوار ہوتی تھی تو اس پہ پردہ نہیں ہوتا، عورتیں اونٹ پر یا اونٹنی پر بیٹھتی کھجاوے میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے ایسی سواری اختیار کرنا جس میں ان کے زیبائش نظر آئے اور حجاب نہ ہونا جائز۔ ایک عاجز خاتون کی طرف سے گزارش ہے کہ میں فلیٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کیونکہ میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں، میرے فلیٹ گلستان جوہر میں جا چاہتی ہوں کہ میرا بک جائے اور میں بھائی فلیٹ خرید لوں۔ ان باتوں کا یہاں کیا تعلق ہے؟ یہاں کوئی چندہ مہم چلتا ہے کیا؟ فضولیات نہ بھیجا کرے یہاں۔ ایک شخص مقروض ہے، اس کی بیوی مالدار ہے، کیا اس شخص کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ ایک شخص مقروض ہے اور اس کی بیوی مالدار ہے، بیوی کے مال سے خاوند مالدار ہو سکتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ تنگ دست تھے، ہم نے مالدار عورت آپ کے نکاح میں دی، خدیجۃ الکبریٰ۔ تاہم عورت اپنے مال کا خود مالک ہے، اس کی وجہ سے خاوند ایسا مالک نہیں بنے گا کہ وہ متمول ہو جائے، الا یہ کہ خاتون کی اجازت سے اس کو کوئی سپرد کیا جائے۔ باقی میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، رشتے سببیہ مانے ہیں۔ ایک شخص مقروض ہے، اس کا اپنا گھر ہے اور سواری کے واسطے کار بھی ہے، کیا اس شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اپنا گھر بھی ہے، سواری کے لیے گاڑی بھی ہے، پھر بھی مقروض ہے، تو جو 20-20 لاکھ کو کروڑوں خرچ لیتا ہے کاروبار کے لیے، جب تک اس قرضے سے جان چھوٹی نہیں، موجود مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، باقی اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیا کشف و الہام بدعتی و گمراہ علماء سے بھی ثابت ہے؟
قرآن مجید میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بعض الہام فسق و فجور کے ہوتے ہیں، تو وہ فسق و فجور والے الہام بدعتی و مشرکوں کو ہو سکتے ہیں۔ سنت مؤکد میں قیام کرنا فرض واجب، تمام نمازوں میں قیام فرض، رکوع سجود، البتہ اس فرض کی ترخیص ہے بوجہ فریضہ نہ ہونے کے، اگر کوئی عذر ہے یا بلا عذر تو قعود اس کا قائم مقام ہے۔ کچھ لوگ جب سجدے میں آیت ہیں اس وقت اذان ہو رہی ہو تو لوگ اس کا جواب کھڑے کھڑے دیتے، بیٹھ کر اذان کا جواب نہیں دیتے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں اس وقت اذان ہو رہی ہوتی، ممکن ہے مغرب کا وقت ہو، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جائے، تاہم بہتر یہ ہے کہ جب بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے میں کوئی عذر ہے تو کھڑے کھڑے جواب دینا جائز ہے۔ عورتوں کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں سماحت شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز کی کتاب پڑھ سکتے، جی ہاں بالکل، البتہ جو مسائل حنفیہ کے خلاف ہے ان میں ان کی بات نہ مانی جائے۔ کوئی خاتون بغیر سر ڈکے سجدہ تلاوت پڑھ سکتی ہے، پڑھ تو سکتی ہے، سجدہ کر نہیں سکتی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ پیر کے دن جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا کوئی حرج نہیں، کوئی دن مانے نہیں، دوران نماز کنکار نے نماز ٹوٹ جس کا والا ہدایہ وَالتَّنَحْنُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، دوران نماز جماعی آواز نکالنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں، مکروہ ہو جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ پرائز بونڈ کی انعامی رقم جائز ہے بشرطے کہ سود نہ ہو۔ بعض لوگ نماز میں اتنی آواز رکھتے ہیں کہ برابر میں کھڑے شخص کو بھی صاف آواز آتی ہے، یہ منع ہے۔ جو قرات سریہ ہے وہ خود سنے، دوسرے کو نہ سنائے۔ اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں جب بھی شادی کروں تو اسے طلاق ہو، کیا یہ آدمی اس بات سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کر سکتے رجوع۔ سفر کے مہینے کو لوگ بلاؤ کے نازل ہونے کا مہینہ کہتے ہیں، حدیث میں ہے لا سفرا، اس قسم کی کوئی بات صحیح نہیں، سب جھوٹے پراپیگنڈے یہود اور عیسائیوں کے۔ نماز کے علاوہ شلوار کے 5 گھٹنوں سے نیچے اگر ہو تو کوئی مذائقہ ہے، حکم تو برابر آیا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھائی گئی، اور نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے شلوار کے 5 سے ٹخنوں کو ڈھانکنا منع آیا ہے۔ زمانے کے رواج کے مطابق شادیوں میں لڑکی والوں کی طرف سے مطالبات ہوتے ہیں 50 جوڑے دلہن کے، یہ وہ نقد رقم اتنی چیزیں مناسب نہیں ہے۔ لڑکی والے تو لڑکے والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے گھر دے دو، ان کے لیے یہ چیزیں مہیا کرو، لیکن لڑکے والے وہاں سے مانگے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ وہ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ لڑکیاں بک رہی ہے، اور یہاں یہ منڈی لگ گئی کہ لڑکے بیچے جا رہے ہیں، سانڈوں کی منڈی ہو رہی ہے۔ ایسی فیکٹری جہاں عورتیں کام کرتی ہے، پردے میں حجاب میں عورتیں کام کر سکتی ہے ضرورت کے لیے۔ زور کی 4 سنت رہ جائے تو فرض کے بعد پہلے 4 پھر 2۔ ایک دوست دوسرے سے کہے کہ اگر کل تم نے ٹھیک سبق سنایا تو میں تم کو 100 روپے دوں گا، اگر کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے بتا، تو تو مجھے دینا۔ یہ بات ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ اصل میں یہ انعام و اکرام ہی کی ایک قسم ہے، اور اس میں کوئی جیت ہار نہیں ہے، اس لیے درست ہے، یہ دل بستگی ہے۔ معلوم یہ چاہتی ہوں کہ حیض کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں بڑے زور و شور سے، دوران حمل مہندی لگا سکتے ہیں، بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں اگر دودھ پلاتے پلاتے ہوا بھی خارج ہو گئی بے شک وضو ٹوٹے گا، لیکن دودھ پلانے سے نہیں، ہوا خارج ہو رہی سے۔ کوئی اسلامی کتاب بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں، بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو، ورنہ قرآن کریم کے علاوہ ہر کتاب اور ہر علم و فن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے۔ سجدے میں زمین پر ناک لگانا فرض ہے۔ سجدے کا وجود تو ماتھے سے ہے، لیکن ناک بھی لگانا ضروری ہے۔ کیا بینک کی آمدنی سے جمع شدہ رقم سے کوئی حلال کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ بینک کی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ دھوکہ دھڑاکہ کرتے ہو، سوال میں دھوکہ ہے۔ بینک کی حلال آمدنی سے حلال کام جائز ہے، اور بینک کی حرام آمدنی کا استعمال حرام ناجائز ہے۔ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد نادانستہ اگر رکوع میں چلا جائے تو سجدہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں سجدہ کے بعد اگر رکوع میں چلا جائے، یعنی مطلب ہے کہ صورت رہ گئی، انضمام صورت واجب ہے،
اس کے ترک پر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ صلاح مسنون کے بعد ایک سید طالب علم ہے اور وہ یہی غریب فقیر، تو کیا اس طالب علم کے لیے زکوٰۃ صدقہ لینا؟ صدقہ تو لے سکتے، زکوٰۃ نہیں۔ سادات کے لیے زکوٰۃ منع ہے، دیگر نفلی صدقات جائز ہیں۔ میں بعد نماز مغرب سورہ مزمل ایک دفعہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 دفعہ پڑھتا ہوں، بعد نماز عشاء سورہ ملک سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ 7 بار 9 مرتبہ یہ وہ پڑھنا دم کر کے پیتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ ان حالات میں کون سا عمل بہتر رہے گا، جہاد یا تبلیغ؟ جہاد کے موقع پر جہاد، تبلیغ کے زمانے میں تبلیغ، دونوں کو لڑاؤ نہیں۔ جس طرح ماں کا احترام اپنی جگہ، باپ کا اپنی جگہ، دونوں کی لڑائی منع ہے۔ نماز کی نیت کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جانا ہے، یعنی کانوں کے ساتھ مس ہو جائے انگوٹھے تو بہتر ہے۔ استاذ اچھا ہوں، طالب علم لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی، کیا حکم ہے؟ بس مضبوط ایمان والے رہو، ڈھیلے استاذ نہ بنو، ایمان والے لوگ آپ سے دین سیکھنے آئے، اور اگر اپنے اوپر باور نہیں ہے اور کچے طبیعت کے ہو تو چھوڑ دو۔ موبائل کے اندر تصویر یا موبائل سے تصویر کھینچنا جائز ہے ناجائز؟ تصویر مطلقاً ناجائز ہے، یہاں تک کہ مولویوں نے سیاسی تصویریں بنائی وہ بھی حرام ناجائز۔ شہر میں قبر کے اوپر بند کرنے کے لیے تختہ ڈالا جاتا ہے، وہ سیمنٹ کا ہوتا ہے، اس میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پوچھنا ہے کہ سر عیدی کو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ چونکہ اس کے عموماً کام تو انسانی خدمت کے لیے ہے، مگر کبھی کبھی وہ ہول فول بکنے پر بھی آتا ہے، اس لیے اہل حق ان سے دور رہے۔ کسی حدیث یا روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود، شروع میں کبھی نہیں آخر میں درود ہوگا۔ جس عمل کے لیے لکھا ہے کہ اول و آخر درود، سمجھ لو کہ یہ عمل جال سازی کا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں ایک عمل بھی نہیں ہے جس کے شروع میں درود ہو۔ ثم صلوا علیہ، پیغمبر فرماتے ہیں بعد میں درود پڑھنا، درود آخر الاعمال ہے۔ بعض لوگ دعا مانگتے اللہم صلی علی محمد، بالکل خلاف سنت۔ ترمذی شریف میں 4 حدیثیں اس کے خلاف آئی، 2 اول میں 2 ثانی میں۔ مرنے سے پہلے کفن فتح نہیں کرے اور قبر کی جگہ محفوظ، ٹھیک ہے، کوئی حس بات نہیں۔ قبر کی جگہ تو مخصوص کرے، لیکن جائے گا تو ٹائم پر، پہلے تو نہیں جا سکتا۔ یہ نیت ہو کہ اگر پہلے کسی کو ضرورت ہوئی تو اس کی ہوگی، درست اور صحیح ہے۔ حضرت فاطمہ نام رکھنا چاہیے، نہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ فاطمہ معمری کو کہتے ہیں، بی بی کی مناسبت سے رکھنا جائز ہے۔ مسافر پر چونکہ جمعہ لازم نہیں ہے، جب ایک صاحب دوران سفر جمعہ کا امامت کرے، یہ عجیب بات ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض تو نہیں، لیکن اگر وہ پڑھنے لگے تو فرض ادا ہو جائے گا، اس لیے مسافر عالم جمعے کی امامت کرا سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے بہترین، اگر ایسا کہا ہے تو بہت افسوسناک ہے۔ مولانا کی شان کے لائق نہیں ہے کمزور بات کرنا۔ ممکن ہے انہوں نے ان کی خرافات، لایانیات اور بے دینی کی اطلاع ان کو نہ ہو۔ بعض لوگ میڈیا سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، چونکہ میں نے 1-2 مجلس سے اس کی سنی ہے اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کٹر قسم کا بے دین غیر مقلد ہے، اور یہود اور نصارہ کا زرخرید غلام اور ایجنٹ ہے، اور مسلمانوں کا جہادی فکر اور اصلاحی احوال برباد کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ مولانا تقی صاحب یا دوسرے بزرگوں نے اگر ایسا کہا ہے، اس کے باوجود میں اپنی بات پر فولاد کی طرح قائم ہوں کہ ذاکر نائک مسلمانوں کا آدمی نہیں ہے، وہ دوسرے ایجنسیوں کا آدمی ہے اور سخت خطرناک آدمی ہے۔ پینٹ شرٹ پہننے سے انگریزی کی مشابہت لازم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، جبکہ یہ نیت نہیں ہوتی۔ جب مشابہت ہو گئی تو نیت باطل ہے۔ مردے کو دفن کرنے سے پہلے اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، لیکن جنازہ نہ روکے۔ نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کا کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، منع ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات۔ ایک مجلس میں زیادہ لوگ سجدہ تلاوت کر لے تو جتنے لوگ پڑھیں گے یا سنیں گے سب پر سجدہ لازم ہوگا، لیکن ایک دفعہ اسی مجلس میں اگر بار بار پڑھی گئی تو بار بار نہیں۔ رائیون کے اجتماع میں مولانا احمد بھاولپوری نے دوران بیان کسی بات کے بارے فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کو اس کی سمجھ نہیں آتی
کیا ان کا اس طرح مجمع عام میں علماء کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا؟ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کے متعلق ہم پہلے اپنی رائے ظاہر کر چکے ہیں، بار بار لتاڑیاں ٹھیک نہیں ہے ان کی اس طرح بات، جب آپ کو خود لگی ہے تب تو آپ نے لکھی ہے کہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ان کی کیا خصوصیت؟ ہم بھی اگر ایسی بات کریں تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر عورت بے نمازی ہو، چاہے ماں بہن، یہ وہ ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا، جب بھوک لگی ہو تو سب کچھ کھاؤ گے، بھوک نہیں لگی پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو پھر یہ فضول باتیں کرو گے۔ اگر آپ کے کھانا چھوڑنے سے وہ نمازی بن سکتی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خالی تجھے فاقہ ہی کرنا پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا تو بہتر یہ کہ نصیحت، واعظ، تبلیغ، اصلاح کی کوشش جاری رکھے اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے دے گا۔ ایک یتیم بچی نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے پھپھا سانس کے مریض ہے اور اس وقت اسپتال میں داخل ہے، تقریباً 1 ہفتے سے زائد زندگی میں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک جامع مسجد زیر تعمیر ہے، کچھ لوگ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لہذا دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور فرمائے۔ ہم بزرگ استاد میں بیمار ہوں، شفا کے لیے اللہ پاک آپ کو صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدا تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، جو میڈیا کے ذریعے، نشر و اشاعت کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچاتے، اللہ ان کے شر اور مفاسد سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ رب العزت ملک کی حالات سازگار فرما، شہر میں امن قائم فرما، مساجد، مدارس، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین اور ان کے بھائی خواہ محسنین و معاونین کی حفاظت فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی پورے عالم میں حفاظت و عظمت نصیب فرما، اغیار اور ان کے ناکار آثار سے خدا ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔